سلطان شہاب الدین غوری نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے روبرو کھڑا ہے اور وہ اس کو مہربانی اور شفقت سے فرما رہے ہیں کہ اے شہاب الدین، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہندوستان کی بادشاہت عطا کی ہے، جلد ہی اس کی طرف متوجہ ہو اور اس راجہ کو زندہ گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچا۔ جب سلطان شہاب الدین بیدار ہوا تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے اپنے دربار کے دانشوروں سے اس کا ذکر کیا، ان سبھی نے اس کو فتح ہند کی مبارکباد دی، یہاں تک کہ وہ ہندوستان کی طرف روانہ ہوا اور اجمیر پہنچ کر راجہ سے جنگ لڑی اور بالآخر فتح یاب ہوا، اور وہ راجہ حضرت خواجہ کے فرمانے کے مطابق زندہ گرفتار کیا گیا۔ شہاب الدین غوری اس کی سلطنت پر قابض ہونے کے بعد دہلی کی طرف متوجہ ہوا۔ شہاب الدین محمد غوری کی فتح کی بشارت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے دی تھی۔ ملا عبد القادر بدایونی کی کتاب منتخب التواریخ میں شہاب الدین غوری کے دوسرے حملے 588 ہجری کے ذکر میں ہے کہ یہ حملہ دوسری ترائن کی جنگ 1192 عیسوی میں ہوا۔ اس واقعے کے بعد شہاب الدین غوری نے اپنے غلام قطب الدین ایبک کو دہلی کے تخت پر بٹھا کر ہندوستان کا بادشاہ بنایا۔ یہ روایت بھی ہے کہ اجمیر کے قیام کے دوران شہاب الدین غوری اور شمس الدین التمش کو خواجہ غریب نواز نے شرف مریدی سے سرفراز کیا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے کے بعد غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر بھائیوں اور مریدوں کو ضروری ہدایات دے کر ہندوستان کے مختلف شہروں میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام انجام دینے کے لیے یا علم دین کا درس دینے کی غرض سے روانہ فرمایا، اور بعض کو شرعی محکموں کا افسر یعنی قاضی اور مفتی بننے کی اجازت دے کر رخصت کیا۔ اس طرح ہندوستان کے گوشے گوشے میں اسلام کی تعلیم کو عام کرنے کا انتظام کیا۔ تذکرہ نگاروں نے ان اصحاب کی تفصیل نہیں دی ہے کہ کون کون بزرگ کہاں کہاں متعین کیے گئے، صرف حضرت قدوۃ الدین عرف قاضی قدوہ کا قاضی قضا بن کر اودھ تشریف لے جانا ضرور ثابت ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دہلی میں اور حضرت شیخ صوفی حمید الدین سوالی کو ناگپور میں متعین کرنے کا ذکر تقریباً تمام تذکرہ نگاروں نے کیا ہے۔ کچھ جانثار ساتھیوں کو اپنے ساتھ رکھا، جن میں خواجہ سید فخر الدین گردیزی، مولانا احمد، شیخ نظام الدین عبداللہ اور شیخ صفی الدین وغیرہ۔ بعضوں کے نام گلزار ابرار میں مولانا غوثی شتاری نے دیے ہیں۔ سید صباح الدین عبد الرحمن نے باحوالہ سیر العارفین لکھا ہے کہ خواجہ بزرگ کے مستند پہلے سجادہ نشین اور مشہور خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو بغداد میں خبر ملی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی خراسان سے ہندوستان جا رہے ہیں، تو مرشد کے شوق ملاقات میں وہ بھی ہندوستان روانہ ہو گئے۔ لیکن خود دلیل العارفین کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان اپنے مرشد کی معیت میں آئے، پھر مرشد نے اجمیر سے دہلی جانے کا حکم دیا۔ دہلی سے خواجہ قطب نے حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا جس میں قدم بوسی کی آرزو ظاہر کی تھی۔ حضرت خواجہ نے جواباً لکھا کہ بہتر یہی ہے کہ تم وہیں رہو اور وہاں تمہاری ضرورت ہے۔ دہلی میں خواجہ قطب کی مقبولیت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اگر ایک طرف خود بادشاہ وقت شمس الدین التمش آپ کا مخلص ترین مرید تھا، تو دوسری طرف شہر کے تمام چھوٹے بڑے امیر اور غریب آپ کے غلام تھے۔ کچھ خود غرض اور مفاد پرست لوگوں کو آپ کی غیر معمولی مقبولیت سے بے حد حسد پیدا ہو گیا۔ یہ شور بخت لوگ حضرت خواجہ قطب صاحب کی روز افزوں مقبولیت کے زوال کی آرزو کرنے لگے۔ بادشاہ التمش کے بار بار اصرار کرنے کے باوجود حضرت خواجہ قطب نے شیخ الاسلام کا عہدہ قبول نہیں کیا اور شیخ نجم الدین صغرا کو یہ عہدہ دلا دیا۔ کچھ شر پسند لوگوں نے آپ کو انتہائی بے نفسی اور بے نیازی کے باوجود بدنام کرنے کی کوششیں شروع کر دیں، مگر نتیجہ کچھ نکلا۔ جب حضرت خواجہ کو ان کی حالت کی خبر ہوئی تو بے چین ہو گئے اور محض اپنے لائق و فائق خلیفہ اور سجادہ نشین کی خاطر اجمیر سے دہلی کے لیے روانہ ہوئے۔ اس پورے واقعے کی تفصیل سیر الاولیاء میں موجود ہے۔ سیر الاولیاء کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز جب دہلی پہنچے تو ان کے پیر بھائی شیخ الاسلام نجم الدین صغرا ان سے ملنے نہ آئے۔ خواجہ بزرگ ان کی تنبیہ کے لیے بنفس نفیس ان سے ملنے کے لیے ان کے مکان پر تشریف
تشریف لے گئے۔ شیخ الاسلام حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے کسی قسم کے خلوص و تپاک کے بغیر ملے اور کچھ غیریت سی برتی۔ آپ کو ان کی یہ ادا ناگوار گزری۔ آپ نے فرمایا کہ دلی کی شیخ الاسلامی نے شاید تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ شیخ الاسلام نے جواب دیا کہ نیاز مند تو آپ سے وہی پہلے جیسی عقیدت رکھتا ہے، مگر ہاں یہ شکایت ضرور ہے کہ جناب نے اپنے ایسے شخص کو دلی میں رکھا ہے جس کے مقابلے میں مجھے کوئی نہیں پوچھتا اور میری شیخ الاسلامی جو برابر قیمت بھی نہیں رکھتی۔ آپ نے فرمایا تم گھبراؤ نہیں، میں بابا قطب کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ شیخ الاسلام سے رخصت ہو کر خواجہ قطب کے پاس آئے اور فرمایا بابا بختیار تم اس قدر جلد اتنے مشہور ہو گئے کہ لوگ تمہاری شکایت کرنے لگے، چلو میرے ساتھ اجمیر چلو، میں تم کو مسند پر بٹھا کر تمہاری خدمت کروں گا۔ علی میاں نے سیر الاولیاء کے اس جملے پر رقت انگیز اور عقیدت آمیز انداز میں لکھا ہے کہ غریب نواز نے وہ ارشاد فرمایا جو ایک ایسے عالی مرتبت شیخ کو فرمانا چاہیے جو کمال اخلاص اور ربانیت کو پہنچ چکا ہو۔ سعادت مند مرید نے عرض کیا میری کیا مجال ہے کہ میں حضور کے سامنے مسند پر بیٹھوں۔ بالآخر خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اجمیر کا قصد کیا اور بابا قطب کو اپنے ساتھ لے لیا، لیکن شہر سے نکل کر ابھی میل دو میل بھی نہیں چلے تھے کہ ہزاروں آدمیوں کو ایک دریا کی طرح امٹتے ہوئے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ بے چین اور بے تاب لوگوں کے اس ہجوم میں بادشاہ وقت سلطان التمش بھی تھا۔ جہاں بابا قطب الدین قدم رکھتے تھے لوگ اس جگہ کی مٹی کو بطور تبرک اٹھا لیتے۔ لوگ بہت بے چین تھے اور زار زار رو رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک نعمت عظمیٰ ان کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے۔ حضرت خواجہ نے یہ صورتحال دیکھ کر فرمایا بابا بختیار تم اس مقام پر ہو کہ تمہارے شہر چھوڑنے پر خلق خدا بہت مضطرب اور بے حال ہے۔ میں یہ جائز نہیں سمجھتا کہ اتنے دل خراب اور کباب ہوں۔ جاؤ میں نے یہ شہر تمہاری پناہ میں دیا۔ پس سلطان شمس الدین التمش نے حضرت خواجہ کی قدم بوسی کی اور خوشی خوشی شیخ قطب الدین کے ہمراہ شہر کو لوٹ آیا اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اجمیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ پورا واقعہ صاحب سیر الاولیاء نے باروایت حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نقل کیا ہے۔ یہاں ضمنی طور پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ سلطان شمس الدین التمش اگرچہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا مخلص ترین مرید تھا، مگر اسے اپنے دادا پیر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے بھی والہانہ عقیدت تھی۔ اصول طریقت کے مطابق دادا پیر سے عقیدت تو ہونا ہی چاہیے۔ صاحب سیر الاولیاء نے لکھا ہے کہ خواجہ بزرگ کے صاحبزادگان حدود اجمیر میں زراعت فرماتے تھے۔ حاکمان علاقہ مقررہ حصے کے لیے مزاحم ہوئے۔ صاحبزادگان نے حضور غریب نواز سے گزارش کی کہ وہ دہلی جا کر فرمان شاہی لائیں۔ اس ضرورت سے خواجہ غریب نواز اجمیر سے دہلی آئے۔ صاحب سیر الاولیاء مزید لکھتے ہیں کہ خواجہ قطب الدین نے عرض کیا کہ حضور آپ دربار شاہی میں نہ جائیں، میں خود جا کر فرمان شاہی لاتا ہوں۔ چنانچہ خواجہ قطب رحمت اللہ علیہ سلطان التمش کے پاس گئے۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ خواجہ قطب سے التماس کے باوجود ملاقات میسر نہ آتی تھی، اب یہ خود تشریف لائے ہیں۔ ملاقات ہوتے ہی سلطان نے فرمان شاہی ماں اشرفیوں کے توڑوں کے آپ کو نظر کیا۔ آپ نے اسے غریب نواز کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہی واقعہ حضرت گیسو دراز رحمت اللہ علیہ نے بھی درج کیا ہے۔ مؤلف وقائع شاہ معین الدین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ایک ہندو کاشتکار کی گزارش پر اسے بھی فرمان شاہی دلوایا، کیونکہ اس کی کھیتی کی پیداوار بھی حاکم علاقہ نے ضبط کر لی تھی۔ وہ کاشتکار بھی غریب نواز کے ہمراہ دہلی گیا تھا۔ 632 ہجری کے شروع ہوتے ہی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو یہ علم ہو گیا کہ یہ آخری سال حیات ظاہری ہے اور ان قریب دنیا سے رخصت ہو کر عقبا کی طرف سفر کرنا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے غلاموں کو ضروری ہدایتیں اور وصیتیں کرنا شروع کر دیں۔ جن لوگوں کو خلافت نہیں عطا کی تھی ان کو اس دولت سے سرفراز کیا اور سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں سے جو تبرکات آپ کو ملے تھے وہ اپنے جہانشین بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو عنایت کیے اور خدا کے پاس پہنچنے کے شوق میں آپ کی محویت روز بروز بڑھتی گئی۔ رجب کی 5ویں تاریخ 632 ہجری عشاء کی نماز کے بعد جب خواجہ بزرگ معمول کے مطابق حجرے کا دروازہ بند کر کے خدا کی یاد میں مشغول ہوئے اور حجرے کے قریب رہنے والے خدام رات بھر آپ کے ورد و اوراد کی آوازیں سنتے رہے، صبح ہونے سے پہلے یہ آواز بند ہو گئی۔ سورج نکلنے کے بعد بھی جب دروازہ نہیں کھلا تو خدام نے دستکیں دیں، پھر آخر مجبوراً دروازہ
دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ آپ خدا کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے خواجہ کے مصنف مولانا مانا نے غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا سن وصال 632 ہجری لکھا ہے۔ اس سے مشہور صاحب قلم شیخ اکرام بھی اتفاق کرتے ہیں کہ عام طور پر تذکرہ نگاروں میں 6 رجب 633 ہجری درج ہے، لیکن مانا صاحب نے تاریخ سلف میں اس مسئلے پر تفصیل سے بحث کی ہے کہ 632 ہجری کو سال وصال مانتے ہیں۔ صاحب سیر الاولیاء کا بیان ہے کہ جس رات خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ نے وفات پائی تھی، چند بزرگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خدا کا دوست معین الدین آ رہا ہے، ہم اس کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ جب آپ وفات پا گئے تو آپ کی پیشانی مبارک پر یہ تحریر نمودار ہوئی کہ خدا کے دوست نے اس کی محبت میں وفات پائی۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے وصال مبارک کی خبر بجلی کی طرح شہر اور شہر کے آس پاس کے تمام قصبوں میں پھیل گئی اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں آ کر جمع ہو گئے۔ خدام خاص نے آپ کو غسل دیا، کفن پہنایا اور بڑے صاحبزادے حضرت خواجہ فخر الدین نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر آپ کو آپ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ اس وقت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلی میں تھے۔ ہندوستان کا آفتاب ولایت بظاہر غروب ہو گیا، مگر اس کی آب و تاب قیامت تک باقی رہے گی۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ظلمت قدائے ہند کو آفتاب ولایت بن کر روشنی عطا کی۔ آپ بظاہر نگاہوں سے روپوش ہو گئے، مگر آپ کی آب و تاج سے آج بھی بر صغیر روشن ہے اور قیامت تک روشن رہے گا۔ بلا تشبیہ و تمثیل حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے عالم انسانیت کو روشنی عطا کرنے کے لیے آفتاب رسالت بن کر چمکے۔ حضرت خواجہ بزرگ رحمت اللہ علیہ نے اسی آفتاب رسالت سراجوں و منیرہ کی روشنی سے کسب ضیاء کر کے سیاہ خانہ ہند کو منور کیا۔ آج بر صغیر کے کروڑوں مسلمان خصوصاً اور بے شمار غیر مسلم صاحبان عموماً اس آفتاب ولایت سے کسب ضیاء کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہی آپ کی عظیم کرامت کا بین ثبوت ہے۔